بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن ہے، پہلے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر چکی ہیں، واٹس ایپ گروپ کی ممبر بھی ہیں الحمدللہ، درود شریف پڑھتی ہیں، درود ابراہیمی ورد کرتی ہیں، ساتھ ساتھ دوسرے سیگے بھی ورد کرتی ہیں۔ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھیں، کہتی ہیں کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور اپنی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں۔ پہلے بھی وہ رشتے کے حوالے سے کافی پریشان تھیں، ان کی فیملی میں کچھ پرابلمس چل رہے تھے جس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا، حالانکہ لڑکے کی فیملی مان گئی تھی آنے کے لیے۔ تو کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور میں کافی دنوں سے نوٹس کر رہی تھی کہ مجھے کوئی اچھے خواب بھی نہیں آ رہے ہیں اور جو مجھے رہنمائی ملتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے، وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی کافی پریشان تھی اور بتاتی ہیں کہ درود شریف تو میں ورد کر رہی ہوں، تہجد کا وقت تھا اور اس وقت میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سورہ اخلاص ورد کروں، سورہ اخلاص پڑھوں کہ اللہ کریم مجھ پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور میرا جو رشتے کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے، وہ ٹھیک ہو جائے، جلد از جلد حل ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی، لیکن میرے خیال جو تھے بہت عجیب و غریب ہونے لگے، میرے ذہن میں بہت وسوسے آنے لگے، عجیب طرح کی سوچیں آنے لگیں، جس کی وجہ سے میں تھوڑی ہی دیر میں پریشان ہو گئی اور تقریباً میں نے 5 یا 10 منٹ سورہ اخلاص پڑھی تھی، پھر میں نے وہ چھوڑ دی، وہ نہیں پڑھی مزید، اور میں نے سوچا کہ مجھے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، درود ابراہیمی پڑھوں گی، دعا کروں گی تو اللہ تعالیٰ نزل کرم فرمائے گا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا، کم و بیش 5 منٹ ہی پڑھا ہوگا کہ مجھے نیند آنے لگی تو میں لیٹ گئی، یعنی کہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی اور سونے لگی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں خانہ کعبہ کے اندر جاتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ وہاں جو ستون ہے خانہ کعبہ کے اندر، میں اسے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہوں اور پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ بھی ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف نگاہ کرم کرتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہماری نظروں میں ہو، ہم تمہارا درود شریف سماعت فرماتے ہیں اور تمہارا درود پاک ہم تک پہنچتا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر اپنا دست مبارک، دست رحمت رکھ دیتے ہیں اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں درود ابراہیمی پڑھنے کا کہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتی ہیں اس خواب کے بعد میرے دل میں ایسا اطمینان، ایسا سکون اترا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں اور جس کی فیملی کو آنا تھا میرے گھر اور جس کی وجہ سے میں پریشان تھی، میری فیملی راضی نہیں ہو رہی تھی، میرے ذہن سے تمام چیزیں نکل گئیں، اس لڑکے کا خیال ہی نکل گیا اور میرے دل کو ایسا سکون اور اطمینان محسوس ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہتی ہیں کہ میرے دل سے جو پسندیدگی کا معاملہ تھا، جو رشتے کی فکر تھی، جس کے لیے میں دیگر وظائف کر رہی تھی، دیگر وظائف پڑھ رہی تھی، دیگر درود پاک پڑھ رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی، کہتی ہیں کہ وہ تمام چیزیں میرے ذہن سے نکل گئیں اور مجھے وہ سکون، وہ اطمینان نصیب ہوا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنے کا بتایا اور یہ بتایا کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں اور آپ کا درود پاک ہم تک پہنچتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بس دل کو سکون اور اطمینان آ گیا اور بس اب لگتا ہے درود پاک کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اب کسی لڑکے کی طرف، کسی پسند کی طرف، رشتے کی طرف میرا کوئی توجہ دھیان ہی نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، بہت پرسکون ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، جب ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو ہمارے دل پر سکون اترتا ہے، اطمینان اترتا ہے اور ہماری جو پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دکھ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ کریم کی طرف سے ہماری غیبی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی مبارک خواب تھا، تہجد کے وقت دیکھا گیا، درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے سو گئیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے جو ان کے دکھ تکلیف ختم ہو گئے، ایک پل میں ان کی کایا پلٹ گئی، تمام سوچ بدل گئی اور تمام حالات ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کریم ان پر مزید رحمت کی نگاہ فرمائے اور ان کے لیے خوب آسانی کا معاملہ فرمائے اور انہیں خوب درود و سلام پڑھنے کی، درود و سلام پر عمل کرنے کی، اور ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے اور خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔